بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر اقتباس کی تشریح، سبق نمبر 5، فرسٹ ایئر، کچھ ادب کے بارے میں، نثر پارہ 2، اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کے توسط سے حاضر خدمت ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ اقتباس کی تشریح کا آسان طریقہ۔ اقتباس نمبر 2 یہ کتاب کے سبق کا پیراگراف ہے، اقتباس ہے، نثر پارہ ہے، اور اقتباس کی تشریح طلب اقتباس سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ صدیاں گزرنے کے باوجود ادب کا سلسلہ جاری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے حسن اور نکھار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب جاننا ادب کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ ادب کیوں پیدا ہوا اور زمانے کے انقلابات اور تغیرات اس کی راہ میں حائل کیوں نہ ہوئے۔ تخلیق کی صلاحیت اور خواہش انسان میں فطری عمل ہے، نیچرلی ہے، قدرتاً ہے۔ اپنے جذبات اور محسوسات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی خواہش بھی انسان میں فطری ہے۔ اس سے ادب تخلیق ہوا۔ بہترین ادب وہ ہے جس میں آفاقیت اور ہمہ گیریت ہو۔ انسان فطرتاً حسن کا شیدائی ہے، دیوانہ ہے حسن کا، خوبصورتی کا۔ ادب میں حسن ہوتا ہے، اس لیے وہ ادب میں دلچسپی لیتا ہے۔ فنکار کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ بدصورت چیز میں بھی حسن پیدا کر دے، نکھار پیدا کر دے، خوبصورتی اور دلچسپی پیدا کر دے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اردو کے معروف نقاد ہیں، تنقید نگار ہیں۔ دی گئی عبارت بھی ان کے ایسے ہی تنقیدی مضمون سے منتخب کی گئی ہے جس کا تعلق ادب سے ہے۔ اس میں مصنف نے ادب کے ماخذ، اس کی قدامت، ادب اور انسانی فطرت، انسانی جذبات و احساسات، عقل و شعور، احساس جمال اور کمال فن کے زاویوں سے ادب کی افادیت و اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ابن خلدون نے ادب کو علم قرار دیا ہے اور اسے فن لطیف کہا ہے۔ ادب بات کہنے اور دوسروں تک پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے، سورس ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ انسانی ذہن، شعور و ادراک اور جذبات و احساسات سے ادب کا جو چشمہ پھوٹا تھا، زمانے کے انقلابات اور حادثات بھی اس کا راستہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ادب میں زیادہ پختگی اور خوبصورتی آتی ہے اور اس میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ انسان اس میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ ہر عہد میں ادب انسانی زندگی کا اہم جز رہا ہے۔ انسانی زندگی کی ساری رعنائیوں، خوبصورتیوں کو ادب اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اور پھر ان کو اور زیادہ دلکش بنا کر انسان کے سامنے لے آتا ہے۔ انسانی زندگی تغیرات اور انقلابات سے گزرتی ہے اور اس کے اثرات کو قبول کرتی ہے۔ ادب بھی چونکہ انسانی جذبات و احساسات کا ترجمان ہے، اس لیے ادب بھی ان تغیرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس طرح ہر زمانے میں معاشی، سماجی، اقتصادی اور اخلاقی تبدیلیوں کے
اثرات ادب میں بھی نظر آتے ہیں۔ ہر زمانے کی تہذیب کا عکس ادب کے آئینے میں جلوہ گر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ کسی بھی علاقے، زبان اور عہد کے ادب کو دیکھا جائے تو اس میں اس عہد کی متحرک تصویریں نظر آتی ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز ساکت و جامد نہیں، بلکہ ہر لمحہ اس میں تغیر رونما ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ہزاروں انقلابات اور تغیرات کے باوجود ادب کا چشمہ خشک نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ ادب ترقی کرتا چلا گیا۔ بقول اقبال، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ادب کا بھی انسانی زندگی سے تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، اس لیے اس میں بھی تغیر و تبدل کی قوت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ادب بھی انسانی ذہن اور ادراک کی نئی نئی جہتوں سے متاثر ہوتا ہے اور اس کا عکس دوسروں کو اس طرح دکھاتا ہے کہ دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ حادثات اور انقلابات، منفی اثرات کے باوجود ادب میں ایک نئی جان ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح انسانی فطرت کو جستجو سے تسکین ملتی ہے، اسی طرح ادب بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں زمانے کی رو میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ادب ہی ہے جو پیوست زدہ ماحول میں ایک بو قلموں کیفیت پیدا کر کے، بو قلموں کا معنی ہے، مطلب ہے رنگا رنگی کیفیت پیدا کر کے ذہنوں میں تازگی بھر دیتا ہے۔ کبھی یہ انقلاب آفرین تغیرات کے سانچوں میں ڈھل کر جذبات و احساسات اور شعور و ادراک کو نئی جہتوں سے روشناس کراتا ہے۔ یہ ہر عہد کی تہذیب کے اثرات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اور اس عہد کی زندگی کے سارے رنگوں سے جیتی جاگتی، رواں دواں اور متحرک تصویریں بنا کر قارئین کے سامنے، پڑھنے والوں کے سامنے لے آتا ہے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ 03335128 648